انما یؤمن بآیاتنا الذین، جب بھی آیت پڑھی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہیں. دیکھیے سجدہ جو تلاوت ہے واجب نہیں ہے. پہلی بات یاد رکھیں، سجدے تلاوت واجب نہیں ہے. اس کی دلیل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعے خطبے میں ممبر میں کھڑے ہو کر سجدے والی آیت پڑھتے ہیں. ممبر میں کھڑے ہو کر جب سجدہ اتر کے ممبر سے اتر کے جو نا سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ ممبر میں سجدے والی آیت پڑھتے ہیں پھر اتر کر جو نا سجدہ کرتے ہیں. دوسرا جمعہ ممبر میں سجدے والی آیت پڑھتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدے تلاوت واجب نہیں ہے، آپ چاہے تو کر سکتے چاہے تو نہیں کر سکتے. آپ چاہے تو کر سکتے نہیں تو نہیں، یہ دونوں جائز. بغیر وضو کے بھی سجدے تلاوت کیا جا سکتا، جیسا کہ کوئی آپ کے سامنے جو ہے نا قرآن پڑھتے رہتا ہے، اس میں سجدے والی آیت آ گئی، آپ نے سنا، تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں چاہے وضو سے بھی نہ ہو. آپ اگر آپ بغیر وضو سے بھی سجدے والی آیت سنتے ہیں تو آپ جو ہے نا سجدہ کر سکتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا انما، دیکھیے یہ سجدے والی آیت ہے. انما بے شک، یؤمنو ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ بآیاتنا ہماری آیتوں پر، یعنی کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، حدیث پر. یعنی کہ مومن کو نہیں جو ہے نا اللہ کی نشانیوں پر، قرآن حدیث پر جو ہے نا ایمان لاتا ہے. لیکن مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جو نا نشانیوں پر، اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتا ہے. دوسرا الذین جو اذا جب ذکروا، جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے، جب ایک مومن کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، اس نصیحت کو قبول کر لیتا ہے. ایک معنی یہ ہے خروا سجدا، یعنی کہ سجدے میں گر جاتا ہے، یعنی کہ اس نصیحت کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، مان لیتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے سامنے میں نصیحت کرتا ہوں تو مومن یہ ہے کہ نصیحت کو قبول کرتا ہے. یعنی کہ ایک تفسیر یہ ہے اذا ذکروا بها خروا سجدا، یعنی کہ جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتا ہے، یعنی کہ اس کو مان لیتا ہے. ہاں یہ قرآن حدیث کی بات ہے، ہم اس کو مان لینا چاہیے. ایسے کہ ایک انسان سود کھاتا ہے، میں بولتا ہوں کہ سود کھانا حرام ہے شریعت میں، الحمدللہ اس وقت سود کو چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ خروا سجدا، دیکھیں اس بات کو مان لیا. ایک اور جو تفسیر جو مشہور ہے، اذا جب ذکروا، جب تلاوت کی جاتی ہے، بیہا یعنی کہ اس کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، خروا گر جاتا ہے، کس میں؟ سجدہ، سجدے میں گر جاتا ہے. ایک مومن وہ ہے جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدے میں گر جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. جو سجدے تلاوت جو ہے نا واجب نہیں ہے، تو میں سے جو ہے جو ویڈیو میں جو لوگ ہیں سجدہ کر سکتے ہیں. سجدے میں کیا دعا پڑھیں گے؟ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے. بس سجدے تلاوت میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. یہ بھی جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ پہلا مومن وہ ہے جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتا ہے. دوسرا جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدے میں گر جاتا ہے، اور سجدے میں کیا پڑھتا ہے؟ وَسَبِّحُوا، تسبیح بیان کرتا ہے. کس کی؟ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی، اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے، یعنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے. سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، یعنی کہ یہ یہاں ذکر ہے. اس کے بعد وہم، مومن کون ہے اس حال میں کہ وہ لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتا. مومن تکبر نہیں کرتا. جیسا کہ جس انسان کے اندر تکبر ہے وہ مومن نہیں ہے، جو اکڑ کے چلتا ہے، گھمنڈ سے چلتا ہے. بعض لوگوں کو گھمنڈ ہوتا ہے پیسے کا، بعض لوگوں کو اپنے اسٹیٹس کا گھمنڈ ہوتا ہے. ایک مومن گھمنڈ نہیں کرتا ہے. ایک مومن، جیسے کہ آپ سے ہم کیسا چلتے تھے، خاص طور پر قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے لوگوں تم اکڑ کر مت چلو. آپ سے ہم کیسا چلتے تھے؟ گویا کہ جو نا لکڑی ہے ہمارے پاس، ہم ٹیک لگا کے چلتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے بوڑھے لوگ جو نا لکڑی رکھ کے اس کے اوپر جو نا ٹیک لگا کے چلتے ہیں، یعنی کہ اس طرح آپ سے جو نا جھک کر چلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گھمنڈ سے نہیں. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی کہ مومن گھمنڈ نہیں کرتا ہے. یعنی کہ گویا کہ آیت نمبر 15 میں مومنوں کے بارے میں ذکر ہے. سب سے پہلے مومن کو ہے کون ہے؟ اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتا ہے. دوسرا جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتا ہے. تیسرا سجدے میں کیا پڑھتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے. چوتھا تکبر نہیں کرتا ہے. یہ جو نا مومن کی نشانی ہے.
اس کے بعد اللہ نے پھر مومنوں کی نشانی، اتنا ہی نہیں، پھر اللہ نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، تتجافا الگ ہو جانا، جنوبہم اپنے پہلو سے، کس سے الگ ہو جانا؟ عن المضاجع بستر سے، رات کے 3 بجے ہو گیا آپ اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع۔ تہجد کا وقت ہو گیا، آپ اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع۔ گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تہجد پڑھنے والے، مومن کون ہے؟ تہجد پڑھنے والا ہے، رات کے وقت اپنے بستروں سے الگ ہو جاتا ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کعب رحمہ اللہ جو مشہور مفسر ہیں، انہوں نے کہا کہ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرے گا، تمام لوگوں کو اللہ جمع کرے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھے گا این تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہی وہ جو راتوں میں تہجد کا اہتمام کرتے تھے؟ حشر کے میدان میں اللہ تمام لوگوں کے سامنے پوچھے گا کہاں ہی وہ لوگ جو راتوں میں اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے تھے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا وہ لوگ الگ ہو جاؤ جو رات میں تہجد پڑھتے تھے۔ دوسری جو بات ہے، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو چیز ہے نا کہ تہجد پڑھنے کا اہتمام، تتجافا جنوبہم، یہ تورات میں بھی تھا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتی ہیں کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یہ تورات میں بھی تھا۔ کیا تھا تورات میں؟ جو بستروں سے الگ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ایسا ثواب ہے وہ سوچ کر بھی نہیں دیکھا رہے گا، ایسا ثواب، یعنی کہ تورات میں بھی اللہ نے لوگوں کو تہجد کا حکم دیتے ہیں، وہی اللہ نے یہاں فرمایا۔ بلکہ تہجد جو ہے نا ہم لوگ نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو لوگ ہیں جیسا کہ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام بھی اپنے قوم والوں کو تہجد کا حکم دیتے تھے، بلکہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس کو، جو ان کا جو بیٹا ہے آخری بیٹا شیس، ان کو تہجد کا حکم دیتے ہیں۔ کون؟ آدم علیہ السلام۔ یہی شیس بعد میں چل کے جو نا نبی بنے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو نا نبی کون تھے؟ شیس۔ شیس کے بعد کون تھے؟ ادریس علیہ السلام، یعنی کہ شیس جو ہے نا یہ بھی نبی تھے، ان کو آدم علیہ السلام نے تہجد کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان جب تہجد میں اٹھ جاتا ہے کیا کرتا ہے؟ یدعونا، پکارتا ہے، کسے پکارتا ہے؟ ربہم، اپنے رب کو، تہجد میں اٹھ کر اللہ کو پکارتا ہے۔ کیسا پکارتا ہے؟ خوفاً، اپنے گناہوں سے، مطلب جہنم سے ڈر کر، جہنم سے بھی ڈرتا ہے۔ یعنی کہ یہ نیک لوگ جو ہے نا تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ساتھ میں ان کے دل میں 2 چیز ہوتا ہے، ایک خوف، اللہ کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے، وطمع، اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے نیک بندے، خوفاً، اللہ کے عذاب سے ڈر، وطمع، اللہ کی رحمت سے امید، دونوں چیز ہونا چاہیے ہمارے دل و دماغ، عذاب سے بھی ڈر ہونا چاہیے، امید ہے کہ اللہ ہم کو جنت میں داخلہ دے گا، دونوں چیز۔ وہی اللہ نے یہاں فرمایا یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کے نیک بندے اللہ کو پکارتے ہیں جبکہ ان کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے اللہ کے عذاب کا، اور طمع اور امید بھی ہوتا ہے اللہ کے جنت کا۔ اور جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہی لوگ ہیں جن کو ہم رزق دیتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہی لوگ جو ہم کو رزق دیتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نیک لوگ وہ ہے جو اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ گویا کہ آیت نمبر 15 اور 16 میں مومنوں کے بارے میں ذکر ہے۔ مومن کون ہے؟ اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتا ہے، قرآن کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتا ہے، تکبر نہیں کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ کے رحمت سے امید بھی رکھتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے، اور ساتھ میں خرچ بھی کرتا ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ یہ مومن ہے۔ یہ مومن، جیسا کہ آپ بولتی ہیں نا کہ میں مومن ہوں کہ نہیں، ہر عورت کو ایک سوال ہے کہ وہ مومنہ ہے کہ نہیں، ہر مرد یہ دیکھتا ہے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں۔ اگر آپ تہجد پڑھتی تو آپ مومن ہیں، اگر آپ صدقہ کرتی تو آپ مومن ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا عذاب کا ڈر ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے، تو آپ مومن ہیں، نہیں تو نہیں۔ وہی اللہ نے یہاں فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ،
فا پس لا تعلم تم نہیں جانتے، یعنی کہ کوئی انسان، نفس کا مطلب کوئی انسان نہیں جانتا، ما جو اخفی لہم جو چھپایا ہے، لہم ان کے لیے، یعنی کہ اللہ نے ہم کو دینے کے لیے ایسی چیز اللہ نے ہم سے چھپایا ہے. وہ کیسی چیز ہے؟ من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. جیسے کہ نیک اولاد کو بولتی ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک. اگر آپ کے نیک اولاد ہے جسے دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے، اسے بولتی ہے. جیسے کہ اولاد جو ہے نا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہی اگر برا اولاد ہے، برا ہے، نافرمان ہے، اسے دیکھ کر ماں باپ خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اگر کوئی نیک ہے اسے دیکھ کر ماں باپ خوش ہوتے ہیں. یہ میرا نیک بن جا، یہ میرا قرۃ عین ہے جو آنکھوں کا ٹھنڈک ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ نے ایسی نیکی کو چھپا کر رکھا ہے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. ایسے ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. وہ کیا کدھر ہوگا معلوم؟ جو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے. یعنی کہ کچھ جیسا کہ میں بولتا ہوں کہ آپ کو میں گفٹ دوں گا، آپ وہ کام کریں گے تو میں آپ کو گفٹ دوں گا. کیا گفٹ آپ کو معلوم نہیں، لیکن میں دوں گا. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اگر آپ عمل کریں گے میں ایسی چیز دوں گا جسے دیکھ کر آپ کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی. قرۃ اعین، آپ کو سکون ملے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ کوئی انسان نہیں جانتا ما جو اخفی جو چھپایا ہے لہم ان کے لیے من قرۃ اعین جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایسا ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، ایسے انعامات اللہ تعالیٰ ہم کل جنت میں اللہ ہم کو دے گا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. بلکہ بعض مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چھپ کر عمل کریں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ ایسی نیکی دے گا، ایسا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. اگر آپ چھپ کر نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ثواب دے گا جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. پھر اس کے بعد جزا، یہ بدلہ ہے بما کانوا یعملون جو تم عمل کرتے تھے. یعنی کہ آپ جو عمل کرتی ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا جو اللہ آپ سے چھپایا ہے. جب آپ اس کو دیکھیں گے یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ افمن کان مؤمنا، کیا جو مومن ہے، ایک انسان مومن ہے، کمن کان فاسقا، کیا مومن اور کافر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ اس کا جو ترجمہ ہے، جو مومن ہے جیسے کہ مسلمان اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کیا مومن اور کافر، فاسق کا مطلب کافر، لا یستوون دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مومن ہے جنت میں داخل ہوگا، کافر ہے جو جہنم میں داخل ہوگا. وہی اللہ نے فرمایا کہ مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا مومنوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. اب یہ جیسا کہ اللہ نے مومن کا نیک عمل کرتے تھے، تہجد کا اہتمام، صدقہ و خیرات. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ پس رہا جن لوگوں نے ایمان لایا. دیکھیں آپ توحید پرست ہیں، اب بولتے ہیں کہ آج ہم لوگ کیا بولتے ہیں، توحید پرست سے جنت چل جائیں گے. نہیں، توحید کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. اما الذین آمنوا پس رہا جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، توحید پر بھی ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں. فلہم جنات المأوا ان کا ٹھکانہ جنت ہے. فلہم ان کے لیے جنت ہے، مأوا ٹھکانہ ہے ان کا ٹھکانہ جنت ہے. جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں داخل ہوئے تھے اس کا نام جنت المأوا ہے. اسی جنت میں ہم انشاءاللہ لوگ داخل ہوں گے. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان پس رہا جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا پس ان کے لیے جنت المأوا ہے. نزلا مہمان نوازی کرے گا اللہ تعالیٰ بما کانوا یعملون جو تم عمل کرتے تھے. نزلا مطلب مہمان نوازی. ایک ہوتا ہے کوئی بادشاہ اگر آپ کو مہمان نوازی کرتا ہے آپ کتنا خوش ہوں گے، تب کیا کھلائے گا. جب اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ آپ کی مہمان نوازی کرے گا تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا انسان. اللہ فرمایا کہ نزلا، یہ نزول یعنی کہ اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کرے گا بما کانوا یعملون جو تم عمل کرتے تھے. اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا پس رہا جو فسقوا جو کافر، جیسے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور کافر، فاسقہ مطلب کافر. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا پس رہا جو کافر تھا، فسقوا مطلب کافر،
فمأواہم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ النار، نعوذ باللہ، اس کا ٹھکانہ جہنم، کافر کا ٹھکانہ جہنم۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کلما، جب کبھی، یعنی کہ کافر جہنم میں ہوگا، کلما، جب کبھی، ارادو، ارادہ کرے گا کافر، کیا ارادہ کرے گا کافر؟ ایک کافر جہنم میں وہ ارادہ کرتا ہے، کیا ارادہ کرتا ہے؟ ان یخرجوا، ایک کہ وہ نکلے، منہا، اس سے۔ ایک کافر یہ چاہے گا کہ جو میں جہنم سے نکل جاؤں، جیسے کہ آج انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو انسان کیا چاہتا ہے؟ پریشانی مجھ سے دور ہو جائے، یعنی کہ اس طرح کافر جو جہنم میں ہوگا، سب سے بڑی پریشانی ہے، سب سے بڑا عذاب ہے، وہ کافر یہ چاہے گا کہ جو میں جہنم سے نکل جاؤں۔ جب کافر جہنم کے باہر آئے گا، اعیدوا فیہا، اس کو لوٹایا جائے گا پھر جہنم، یعنی کہ کافر جہنم سے باہر آئے گا، پھر اسے کہا جائے گا کہ جہنم میں جا ہوں۔ جیسے کہ ایک انسان جو ہے نا دروازے سے کہتا ہے باہر جانے کے لیے، وہاں سے واش مین کہتا کہ نہیں، اندر چل جا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان روم ہی میں رہتا ہے، وہ کوئی پریشانی نہیں۔ ایک انسان باہر جانا چاہتا ہے روم کے، لیکن باہر والے بولتے کہ نہیں، آپ اندر ہی رہو، اندر ہی رہو۔ اس طرح جہنمی جو ہے نا باہر جانے کی کوشش کرے گا، باہر آئے گا وہاں تک، پھر فرشتے کیا کریں گے؟ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر وہ جو ہے نا باہر جانے کے لیے آئے گا، فرشتے اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ جب کبھی جہنمی باہر آنے کا ارادہ کریں گے، پھر جو ہے نا ان کو جہنم میں لوٹایا جائے گا۔ وقیل، اور کہا جائے گا، لہم، ان کے لیے، ان کافروں سے لے کہا جائے گا، ذوقوا، چھکو، عذاب النار، اللہ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کا تم جھٹلاتے تھے۔ یہ کافر آج قیامت کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، بلکہ وہی اللہ نے فرمایا کہ کافر جو ہے نا، جو اس دنیا میں جو انکار کرتے تھے، اس کے بدلے جو ہے نا ان کو جہنم کا عذاب جو ہے نا چھکایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم ان کو چکائیں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم ان کو چکائیں گے، یعنی کہ کافروں کے بارے میں ہم ان کو چکائیں گے۔ کیا چکائیں گے؟ من العذاب، عذاب چکائیں گے۔ عذاب کی دو قسم ہے۔ پہلی بات، یہ تفسیر پڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں، عذاب کی دو قسم ہے، ایک قیامت کا عذاب، ایک دنیا کا عذاب۔ اگر یوں کہوں، ایک ہوتا ہے کہ دنیا کا عذاب ہے، انسان پریشانی میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے انسان، کہاں کدھر معلوم نہیں ہوتا۔ ایک دنیا کا عذاب ہے، ایک قبر کا عذاب ہے، اور ایک جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم تم کو چکائیں گے، من العذاب، عذاب، ادنا، کم، دون العذاب الاکبر، یعنی کہ بڑے عذاب سے پہلے، ادنا، چھوٹا عذاب ہم تم کو چکائیں گے۔ ادنا کا مطلب چھوٹا عذاب، دون، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ عذاب الاکبر، بڑے عذاب، وہ کوئی قیامت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ کافروں، قیامت کے عذاب سے پہلے تم کو جو نا چھوٹے عذاب ہم تم کو چکائیں گے۔ عذاب الادنا، چھوٹا عذاب، تو کون سا عذاب ہے؟ قبر کا عذاب۔ کافر کو قبر میں عذاب ہوگا، جیسا کہ فرعون کے بارے میں ہے، صبح شام اس کو عذاب ملتے رہتا ہے، عذاب ملتے رہتا ہے۔ یعنی کہ العذاب الادنا کا ایک تفسیر قبر کا عذاب ہے، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب۔ دوسری جو تفسیر ہے ادنا کے، عذاب الادنا کی، جیسا کہ ابو بکر جابر الجزائری جو ہے نا تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، عذاب الادنا کی ایک تفسیر جو ہے نا کافروں کو قتل کرنا۔ جب کافر جو قتل ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے اس دنیا میں عذاب ہے، کئی کافر مارے جاتے ہیں، عذاب الادنا ہے۔ عذاب الادنا ایک یہ ہے کہ کئی کافر مارے جانا، بلکہ انہوں نے ایک تفسیر یہ بھی کہا کہ جو ہے نا عذاب الادنا مطلب دنیا میں جو ہے ریٹ زیادہ ہو جانا، یعنی کہ ریٹ اتنا زیادہ ہونا کہ انسان خریدنے کی طاقت نہیں دینا، ریٹ زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی عذاب ہے اس دنیا کا۔ یعنی کہ کوئی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کافر ہم تم کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب ہم تم کو چکائیں گے۔ کون سا عذاب؟ دنیا کے عذاب، قبر کے عذاب۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم لوٹ کر آ جاؤ، کس کی طرف؟ دین کی طرف آ جاؤ۔ کیوں اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دیتا ہے اس دنیا میں؟ تاکہ وہ دین کی طرف آ جائے، لیکن کافر نہیں آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ومن، کون ہے، اظلم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، یعنی کہ ومن اظلم کا معنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، آسان ترجمہ ہے۔ کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ ممن، جو ذکروا، جو نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربی، اپنے رب کی آیتوں کا، یعنی کہ ایک انسان کے پاس
نصیحت کی جاتی ہے، اللہ نے ایسا فرمایا، رسول نے ایسا فرمایا. ثم پھر اعرض عنها، پھر اسے ایکسپٹ نہیں کرتا، اسے نہیں مانتا ہے، اس کو نہیں مانتا ہے. لیکن اس کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے لیکن اس نصیحت کو نہیں مانتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ان بے شک من المجرمین، مجرمین مطلب کافر، ایسے کافروں کو ہم جو ہے نا منتقمون بدلا دیں گے. مجرمون کا مطلب کافر، ایسے کافر کو ہم جو ہے نا بدلا دیں گے. یعنی کہ آیت 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب ایک مسلمان کے پاس کوئی قرآن حدیث کی بات آئے تو اس کو لے لینا چاہیے. ہاں، خاص طور پر جو ہے نا جب کافر کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن ثم اعرض عنها اس کو نہیں مانتی ہیں کافر. اگر کافر اس کو نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو جو ہے نا دردناک عذاب دیں گے. یہاں تک جو ہے نا آج ہماری تفسیر ہوئی. آج کی تفسیر کا جو خلاصہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 15 میں مومنوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. مومن اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتا ہے، جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتا ہے اور تکبر نہیں کرتا ہے. مومن وہ ہے جو سجدہ کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے. بلکہ تورات میں بھی لکھا تھا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ لفظ تورات میں بھی تھا. بلکہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں تمام لوگوں سے کہے گا کہ اين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہاں ہی وہ لوگ جو تہجد کا اہتمام کرتے تھے. پھر اس کے بعد مومن کون ہے جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں خوفاً، ڈر کر اور اللہ کی رحمت سے امید رکھ کر. یہی وہ مومن ہے جو اللہ کی راہ میں جو نا خرچ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 میں اللہ نے کہا کہ یعنی کہ آپ کے لیے اللہ نے کیا نیکی رکھا ہے، کیا انعام رکھا ہے آپ کو معلوم نہیں. اگر آسان ترجمہ میں بولوں، آپ کے لیے اللہ نے جو نیکی رکھا ہے، جو نیکی اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. یعنی کہ بڑا اچھا لگے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ مومن وہ ہے آمنو، ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے، جنت المأوا ہے، اللہ اس کی مہمان نوازی کریں گے جو وہ عمل کرتا تھا. پس رہا جو کافر ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب یہ کافر جہنم سے نکلنے کا ارادہ کرے گا، لیکن جب جہنم قریب آئے گا نکلنے کا، فرشتے اسے پکڑ کر جو ہے نا جہنم میں پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ تو جہنم کا عذاب چکھ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی کہ کافروں، ہم تم کو جو ہے نا دنیا بڑے عذاب سے پہلے، قیامت کا عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی دنیا میں بھی ہم تم کو جو ہے نا عذاب دیں گے. کیا عذاب ہے؟ قتل کے ذریعے سے، دوسرا قبر کے عذاب، حشر کا عذاب. یعنی کہ اس طرح کافر کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ملتے رہیں گے تاکہ وہ دین کی طرف آ جائے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے کہ قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں مانتا ہے. ایسے مشرکوں کو، ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بدلہ دے گا. الحمدللہ یہاں تک ہماری تفسیر ہوئی آیت 22 تک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.